ایک دم مضبوطی کے ساتھ بیٹھے رہے. حضرت کا خطاب ہوگا اور خطاب نجات ہوگا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم. غوث آدم بمنے بے سر و ساما مددے قبلے دی مددے کعبہ ایما مددے انتظار کرم تست منے عینی را. اے خدا جود و خدا بین و خدا دا مددے بحق کے خواجہ عثمان ہارون. مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہم سب کے غم گسار انیس بے کساں چارہ ساز دردمنداں خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ گن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون. آبو گل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت خلاصہ کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح و نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں. کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں. عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں. عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں. کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں. کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں. مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں. مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں. محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفاں کا رخ پھیرا. محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفاں کا رخ پھیرا. ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں. ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں. یا رسول اللہ تیرا میلاد ہے ہر فتنہ باطل کی وفات. تیرا میلاد ہے ہر فتنہ باطل کی وفات. عصر تازہ کی ولادت ہے ولادت تیری. عصر تازہ کی ولادت ہے ولادت تیری. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے اتقاد پذیر ہے. ہم نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اس کو بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، جو آیت میں نے تلاوت کی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ اس نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم میں بھیجا.
بھیج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا میلاد منایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں تشریف لائے تو ہم سب نے ان کا میلاد منایا۔ بلکہ ہم نے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا میلاد منایا۔ اللہ اللہ، جب تک کہ وہ میلاد والے رسول اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، جب تک کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف نہ لائے تھے، لوگوں کا حال کیا تھا؟ اللہ اللہ، ابھی حضرت نے بیان کیا کہ سب سے زیادہ اگر کسی پر رحمت ہوئی، سب سے زیادہ اگر کسی کو اللہ اکبر زندگی جینے کا سلیقہ ملا ہے تو وہ ہماری قوم کی بیٹیوں کو ملا ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں، اے میرے قوم کی بیٹیوں، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹیوں کے اوپر جو احسان کیا ہے، کیا ہی احسان کیا ہے، وہ تو دونوں عالموں کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ لیکن اللہ اللہ، آپ کو پتا ہے جب تک کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، تب تک کہ ہماری قوم کی بیٹیوں کا حال کیا تھا، دنیا کی عورتوں کا حال کیا تھا۔ اللہ اللہ، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم کی عورتوں کا حال یہ تھا، ہندوستان میں جب کسی نوجوان لڑکی کا شوہر انتقال کر جاتا تھا تو اس لڑکی کو منحوس سمجھ کر کے اس کے شوہر کی چتا پر اس لڑکی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ تھی۔ عرب کے لوگوں کا دستور کیا تھا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ اللہ، اگر گھر میں کسی لڑکے کی ولادت ہوتی تھی، اگر بیٹوں کی ولادت ہوتی تھی تو بیٹوں کی بڑی شان و شوکت سے ان کی پرورش کی جاتی تھی، بہت زیادہ خوشی منائی جاتی تھی۔ لیکن اگر گھروں میں بیٹیوں کی ولادت ہوتی تھی، اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو لوگ اس کو شیطنت کہہ کر کے اس کو چڑھایا کرتے تھے، منوسیت کا طعنہ دیا کرتے تھے اور بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کر دیتے تھے۔ اے میری قوم کی بہنوں، اے یہاں پر بیٹھنے والی وہ خواتین، اللہ اللہ، جنہوں نے اپنے شکم سے کسی نہ کسی اولاد کو جنم دیا ہے، اللہ اکبر، وہ تو وہی جان سکتی ہیں کہ اولاد کا درد کیا ہوتا ہے، اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اگر ایک بچے پر گرم تیل کی باریک سی چھینٹ بھی پڑ جائے تو بچے سے زیادہ اس کی ماں تڑپ جاتی ہے۔ بچہ جسم کی تکلیف کی وجہ سے تڑپتا ہے لیکن ماں کا دل لرز جاتا ہے، ماں کے وجود تھرا جاتے ہیں۔ بتاؤ اس زمانے میں جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں تشریف نہ لائے تھے اور لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے کہ لوگ کہیں ہم کو تانے نہ دیں کہ ہمارے گھر میں منحوسیت پل رہی ہے، ہمارے گھر میں شیطنت پل رہی ہے۔ اللہ اللہ، بیٹیوں کو زمین میں دفن کرتے تھے۔ اس وقت ایک ماں کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ اس وقت اللہ اکبر، ایک ماں کے دل، ماں کا کلیجہ منہ کو نہ آتا ہوگا جب ایک ماں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ درگور ہوتا ہوا دیکھتی ہوگی۔ یار، ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، لیکن ماں کا دل تو دل ہوتا ہے۔ لیکن جب تک کہ وہ مصطفیٰ تشریف نہ لائے تھے، ایک ماں کے، ایک باپ کے دل میں بیٹی کے لیے کتنی نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ لیکن سنو سنو اے میری قوم کی بیٹیوں، جب وہ مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا میں تشریف لائے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے سب سے زیادہ عزت کی کوئی جگہ ہے تو وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ نے جس کو اپنا گھر کہا وہ کعبہ ہے۔ ابراہیم نے جس کو تعمیر کیا وہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ اللہ اللہ، وہ کعبۃ اللہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ تعظیم کا حامل ہے۔ لیکن میرے رسول نے اس کعبے کا طواف کرنے کے دوران میں اس سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، او کعبہ، تو بڑی عزتوں والا ہے، تو بڑی عظمتوں والا ہے، لیکن تجھ سے کئی گنا زیادہ عزت والی میری قوم کی بیٹیاں ہوں گی، تجھ سے کئی گنا عظمتوں والی میری امت کی بیٹیاں ہوں گی۔ مجھے بتاؤ، جس رسول نے اللہ اللہ عورتوں کی عزت کو کعبے سے زیادہ بلند کیا ہو، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا اس کا احسان نہیں ہماری قوم کی بیٹیوں پر؟ بلکہ اللہ اللہ، دنیا بھر کی تمام عورتوں پر اس رسول نے احسان کیا۔
جب تک کہ وہ آقا اس دنیا میں تشریف نہ، بلکہ یہیں تک کہ نہیں، حضور نے فرمایا الجنت تحت من اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت کو ایک عورت کے قدموں میں ڈال دیا۔ جب تک اس رسول دنیا میں تشریف نہ لایا تھا، اس دنیا میں جوا عام ہو چکا تھا، شراب عام ہو چکی تھی، جھوٹ عام ہو چکا تھا۔ حال یہ تھا کہ جب کسی نوجوان لڑکے کو، جب کسی مرد کو اپنی جنسی تسکین کے لیے کوئی عورت میسر نہ ہوتی، کوئی لڑکی نہ ملتی، تو وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ میں جو ہے اپنی جنسی خواہشات کو پوری کرتا تھا، اپنی سگی ماں سے زنا کرتا تھا۔ بتاؤ، جب ایک بیٹا اپنی ماں کی عزت کو پامال کرتا ہوگا، جب ایک بیٹا اپنی ماں کی عصمت کو تار تار کرتا ہوگا، اس وقت ایک ماں کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی، اس وقت ایک ماں کے وجود کیسے لرزتے ہوں گے جب ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا جیسا گندا کام کرتا ہوگا۔ لیکن یہ سب کب تک ہوتا تھا؟ جب تک کہ وہ رسول اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے۔ اللہ اللہ، آپ کو پتا ہے ایک صحابی رسول حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ اکرام اپنے اپنے واقعات بتا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی رسول حضرت عاصم کہتے یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی زمانہ جاہلیت کا ایک واقعہ بتاؤں۔ آقا، وہ واقعہ ایسا ہے جب میں اسے یاد کرتا ہوں، اللہ اکبر، تو میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے، میری آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہونے لگتی ہے۔ یا رسول اللہ، اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو نہ روتے بنتا ہے نہ ہنستے بنتا ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، بتاؤ ایسی کون سی بات ہے جو تم کو رلاتی ہے، جس کو یاد کر کے تمہارا دل لرز جاتا ہے؟ تو جناب عاصم کہتے ہیں آقا، جب تک آپ دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، میری ایک بیوی تھی۔ یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت میں جب آپ نہ تشریف لائے تھے، میں تجارت کے لیے دوسرے ملک جا رہا تھا، اور میری بیوی حاملہ تھی، میری بیوی کے شکم میں میری امانت پل رہی تھی، میرا بچہ پل رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا دیکھ، تیرے شکم میں جو بچہ پل رہا ہے، میرے جانے کے بعد اس کی ولادت ہو، اگر لڑکا پیدا ہو تو بڑی عزت کے ساتھ اس کی پرورش کرنا، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کو زندہ زمین میں درگور کر دینا، اس کا گلا گھونٹ کر کے اس کا خاتمہ کر دینا، اس کو دنیا میں آنے مت دینا۔ اللہ اللہ، صحابی رسول کہتے یا رسول اللہ، میں اپنی بیوی کو وصیت کر کے نکل گیا، اور جب کچھ عرصے کے بعد میں آیا تو میری بیوی کے پیٹ میں جو میری امانت پل رہی تھی وہ اس کے پیٹ میں نظر نہیں آتی تھی، اس کی ولادت ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، میری امانت کا کیا ہوا؟ میں نے جو تجھے وصیت کی تھی اس کا کیا ہوا؟ تیرے شکم میں میری اولاد پل رہی تھی، وہ اس کا کیا ہوا؟ تو کہتے یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا، میری بیوی نے کہا اے میرے سرتاج، اے میرے خاوند، آپ نے وصیت کی تھی لڑکی پیدا ہو تو زمین میں زندہ درگور کر دینا، آپ کی وصیت کے مطابق بیٹی کی ولادت ہوئی اور ہم نے اس کو زمین میں زندہ دفنا دیا۔ اللہ اللہ، تو کہتے ہیں شب و روز گزرتے رہے، لیکن ایک بڑی خوبصورت سی بچی میرے آنگن میں روزانہ کھیلنے آیا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ، دن گزرتے رہے، وہ اس بچی سے میری بیوی بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اس بچی سے بہت زیادہ الفت کرتی تھی۔ وہ بچی میری بیوی کو امی جان کہہ کر کے بلاتی تھی۔ یا رسول اللہ، اس کے گورے گورے گال تھے، اس کا حسین چہرہ تھا، اس کے کالے کالے بال تھے، اس کی پیاری پیاری سی آنکھیں تھی۔ یا رسول اللہ، وہ روزانہ میرے گھر پہ کھیلنے آتی تھی، میں بھی اس کو دیکھتا، مجھے بھی اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ میری بیوی نے ایک دن کہا اے میرے خاوند، اے میرے سرتاج، دیکھو یہ بچی کتنی پیاری ہے، مجھے امی جان کہہ کر کے بلاتی ہے، آپ کو بابا جان کہہ کر کے بلاتی ہے، اور اللہ اللہ سنے نا، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اور ہم نے اس کو زندہ زمین میں درگور کر دیا، بلکہ بیٹی تو ولادت ہوئی تھی لیکن ہم نے اس کو پڑوسی کے وہاں پلنے کے لیے دے دیا تھا کہ کہیں عرب کے جو اور تمام لوگ کرتے ہیں بیٹیوں کے ساتھ میں، کہیں آپ بھی وہی نہ کریں، بیٹی ہماری بیٹی کے ساتھ زمین کے اندر زندہ درگور نہ کر دیں۔
بیٹی کو ہماری اللہ اکبر ہماری بیٹی کا خاتمہ نہ کر دیں۔ صحابی رسول کہتے یا رسول اللہ، پھر میری بیوی نے کہا دیکھو یہ بچی کتنی پیاری ہے، ہماری بچی ہے، میں بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا یا رسول اللہ۔ پھر میں نے کہا آج سے یہ بچی میرے گھر پہ رہے گی، لیکن آقا وہ بچی میرے گھر میں تو رہنے لگی، میری بیٹی ہمارے گھر میں پرورش پانے لگی، لیکن یا رسول اللہ جب میں گھر سے باہر نکلتا تو میرے دوست مجھے تانا مارتے، میرے دوست مجھے چڑھاتے، میرے دوست مجھ سے کہتے تھے عاصم کے گھر میں شیطنت پل رہی ہے، عاصم کے گھر میں منوسیت پل رہی ہے، عاصم کے گھر میں بیٹی پل رہی ہے۔ اللہ اللہ، اے میری قوم کی بیٹیوں، اے ہندوستان کی بیٹیوں، سنو، جب تک وہ رسول اس دنیا میں تشریف نہ لایا تھا اس وقت ایک بیٹی کی عزت کیا تھی، اس وقت ایک عورت کی عزت کیا تھی؟ لوگ شیطنت کہہ کر کے تم کو بلاتے تھے، لوگ منوسیت کہہ کر کے تم کو بلاتے تھے۔ اس رسول کی میلاد نے تم کو عزت کیا بخشی، اس رسول کے میلاد نے تم کو شرف کیا بخشا ہے؟ اللہ اللہ، جناب عاصم کہتے یا رسول اللہ، پھر میں نے ایک دن منصوبہ بنایا، جب لوگوں نے مجھے چڑھانا شروع کیا تو میں نے ایک منصوبہ بنایا، ایک ترتیب بنائی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اگر یہ تیری بچی ہے تو میری بھی بچی آج سے میرے پاس سوئے گی۔ میری بیوی نے کہا بالکل آپ کے پاس سوئے گی، آپ کی بھی بچی ہے۔ اللہ اللہ، صحابی رسول کہتے یا رسول اللہ، پھر میں نے اپنی ننھی سی بچی کو اپنے پاس میں سلایا اور رات کے آخری پہر میں اپنی بچی کو لے کر کے اٹھا۔ آقا میری بچی مجھ سے پوچھتی تھی بابا اتنی رات میں کہاں کا ارادہ ہے، اتنی رات میں آپ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے اس سے کہا آج ہم فلاں شہر میں شادی ہے، وہاں پر اسی شادی میں تجھ کو لے کر کے جائیں گے۔ آقا میں نے اس کے بال سنوارے اور میں اس کو اپنی گھر سے جلدی سے لے کر کے نکلا کہ کہیں میری بیوی نہ اٹھ جائے اور میرا منصوبہ فیل نہ ہو جائے۔ میں اپنی بچی کو لے کر کے جلدی سے نکلا اور راستے پر راستے طے ہوتے رہے، صحرا و بیابان آیا، یا رسول اللہ ریگستان آیا جہاں پر میں تھا اور میری بچی تھی، میری بچی کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ میری بچی میرا ہاتھ پکڑ کر کے کہتی تھی بابا کہاں کا ارادہ ہے؟ یہ راستہ شہر کی طرف تو نہیں جاتا، یہ راستہ کسی شادی کی طرف تو نہیں جاتا، بابا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ اور کیا آپ بھی وہی کریں گے جو عرب کے تمام لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں، جو دنیا کے لوگ اپنی بچیوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ کیا آپ بھی میرے ساتھ وہی کریں گے؟ بابا صحابی رسول کہتے یا رسول اللہ میری چھوٹی سی بچی ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہتی تھی بابا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد میں آپ سے کوئی سوال نہ کروں گی، آج کے بعد میں آپ سے کچھ نہ مانگوں گی، مجھے میری امی جان کے پاس پہنچا دیں، مجھے میری ماں کے پاس پہنچا دیں۔ یا بتاؤ اللہ اللہ، اس ننھی کے دل میں کتنی، ننھی سی بچی کے دل میں کتنی دہشت پیدا ہوئی ہوگی، کتنا خوفناک ہوا ہوگا اس ننھی سی بچی کو جب اس کو پتا چلا ہوگا کہ آج میرا باپ زمین کے اندر مجھے زندہ دفن کر دے گا۔ اللہ اللہ، صحابی رسول کہتے یا رسول اللہ میں نے اپنی بچی کی ایک نہ سنی، میری بچی مجھ سے التجائیں کرتی رہی، منتیں فریادیں کرتی رہی، لیکن میں نے اپنی بچی کی ایک بات نہ سنی اور اسی وہیں پر ایک گڑھا کھودا، ایک گڈھا کھودا۔ یا رسول اللہ گڈھا کھود کر کے جب باہر نکلا میری داڑھیوں پر مٹی کے ذرات لگے ہوئے تھے، میری بیٹی میری داڑھی سے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی کے ذرات ہٹا کر کے کہتی بابا آپ کے چہرے پر مٹی لگتی ہے تو آپ کا چہرہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ ایک بیٹی اپنے باپ سے کتنی محبت کر رہی ہے کہ اپنے باپ کے چہرے پر گرد لگنا بھی اس کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، لیکن باپ کے دل میں بیٹی کے لیے کتنی نفرت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ جو بیٹی اس کے چہرے پر گردہ لگنا بھی گوارا نہیں کر رہی ہے، وہی باپ اس کو زمین میں زندہ دفن کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے گڈھا کھودا، گڈھا کھود کر کے باہر نکلا، بچی رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، بلک بلک کر کے کہہ رہی بابا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیں، آج کے بعد آپ سے کوئی سوال نہ کروں گی، مجھے میری امی جان کے پاس پہنچا دیں۔ صحابی رسول کہتے یا رسول اللہ، پھر میں نے اپنی بچی کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس گڈھے میں پھینک دیا، گڈھے میں پھینک کر کے میری بچی رو رو کر کے التجائیں کرتی رہی، آقا میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا۔ اس کے بعد میں جو ہے میری جیسے ہی میں مٹی ڈالتا میری بچی اپنے ہاتھوں سے مٹی کو ہٹا دیتی۔ یا رسول اللہ، پھر مجھے غصہ لگی، جب مجھے غصہ لگی تو
میں نے ایک بڑا وزنی پتھر اٹھایا. آقا ایک وزنی پتھر اٹھا کر کے میں نے اپنی بچی کے سر پر تانا اور سر پر تان کر کے اس کے سر پر پھینک دیا. یا رسول اللہ میری بچی کا سر پھٹ کر کے چکنا چور ہو گیا. اس کے بعد میں میری بچی کبھی نہ بولی اللہ اکبر. بتاؤ ایک باپ کے دل میں کتنی نفرت تھی کہ بیٹی کے سر پر بڑا وزنی پتھر مار کر کے ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ کر دیا. اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے سنو جب تک میں نہ آیا تھا تم لوگوں نے جو کیا اب میں آ گیا ہوں. اللہ اکبر. اب کوئی بیٹی زمین میں زندہ دفن نہ ہوگی. اب بیٹیوں کو بھی زندہ رہنے کا ادھیکار میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا کر دیا. اور ایسے عطا کر دیا کہ بیٹیوں کی عزت کو کعبے سے زیادہ بلند کر دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پھر ہم اس رسول کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ اس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر جشن عید میلاد النبی کا پروگرام کیوں نہ منائیں؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کیا یا رسول اللہ کا ذکر کرتے ہو. ہم کہتے ہیں نادانو جس رسول نے جو رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کر کے رب کا قرب حاصل کر کے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, لوگ عبادت کرتے ہیں, لوگ کعبۃ اللہ کا حج کرتے ہیں, اللہ ولیوں کی مزارات کی زیارت کرتے ہیں, مرید ہوتے ہیں. کس لیے یہ سب کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے, رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے تمام عبادت کرتے ہیں, مجاہدے کرتے ہیں. بتاؤ رب مل جائے پھر کسی چیز کی خواہش رہتی ہے. جب بادشاہ مل گیا اللہ اکبر تو رعایا کی ضرورت کیا ہے؟ جس کا بادشاہ ہو گیا پوری بادشاہی اس کی ہو گئی. اللہ تو وہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا لیا جس رسول نے معراج کی شب جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی, محبوب نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب اور قریب آؤ, محبوب اور قریب آؤ. اللہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو, محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے, میری امت کو میرے حوالے کر دے. حتیٰ کہ 70,000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا محبوب مانگو اور کیا مانگتے ہو. اللہ تبارک محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے 70,000 مرتبہ یہی لفظ دہرایا کہ مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے, اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. جو رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا کر کے نہ بھولا ہم اس کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد میں آئے ہیں, آپ لوگ یہاں پر حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں. آپ کے چپلوں میں لگنے والی گرد میرے سر آنکھوں پر, اس لیے کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد میں تشریف لائے ہیں. آپ کو پتا ہے یمن میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام عامر تھا. عامر ایک دن اپنے بتوں کی پوجا کر رہا تھا, اپنے بتوں کی عبادت کر رہا تھا. عامر یمنی اس کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی اور بتوں کی عبادت کر رہے تھے, بتوں سے ان کی پوجا پاٹ کر رہے تھے جو لوگ کرتے ہیں. اور وہ اسی کے پاس میں اس کی ایک بیٹی بیٹھی ہوئی تھی. بیٹی پیدائشی معذور تھی, اس کے ہاتھ پیروں میں گوشت تو تھا لیکن ہڈی محسوس نہ ہوتی تھی. اتنی معذور تھی, چل بھی نہیں سکتی تھی, ہل بھی نہیں سکتی تھی, کچھ کر نہیں سکتی تھی. وہ لوگ اپنے بتوں کی پوجا کر رہے تھے. اتنے میں بت میں حرکت پیدا ہوئی, اور حرکت پیدا ہوئی وہ بت, وہ پتھر کی مورتی اوندھے منہ گر گئی. اوندھے منہ جب گری تو اس میں سے آوازیں آنے لگی کہ آج دنیا کے تمام بت سرنگوں ہو چکے ہیں. آسمان پر ایک نور چمکا, ایک نور روشن ہوا. عامر یمنی اور عامر کی بیوی دیکھ رہی ہے, وہ پتھر کی مورتی زمین پر گر کر کے کہہ رہی ہے آج دنیا کے تمام بت سرنگوں ہو گئے. آج وہ نور والا آقا تشریف لایا ہے جس کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کی دستار سجائی ہے. وہ اللہ کا رسول بن کر کے دنیا میں تشریف لے آیا ہے. اب کسی بت کی پوجا نہ ہوگی. اللہ اور وہ رسول لوگوں کو ایک اللہ کا راستہ بتانے کے لیے آیا ہے. وہ لوگوں پر رحمت بن کر کے آیا ہے. وہ انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے, حیوانوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے, چرندوں پرندے کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے. گویا کہ وہ رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہے, دونوں عالموں کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے. اللہ اب وہ
रसूल दुनिया में तशरीफ ले आया। अल्लाह अकबर। अब बुत की बातें सुनकर के आमिर हैरान है, आमिर की बीवी हैरान है कि अल्लाह ये हो क्या रहा है, ये पत्थर की मूर्ति कैसे बातें कर रही, पत्थर की मूर्ति भी कोई बातें करती। बताओ, जिसको माबूद मानते थे, जिसको अपना खुदा मानते थे, उसी के बोलने पर ये लोग ताज्जुब में हैं कि पत्थर की मूर्ति भी भला कुछ बोल सकती है, पत्थर की मूर्ति भी भला हमसे गुफ्तगू कर सकती है। यार जब इसको माबूद मानते हो, जब पत्थर की मूर्ति को अपना खुदा मानते हो, तो उसके वो अगर बात कर रही है आपसे तो उसमें ताज्जुब क्या है। लेकिन पता है पत्थर की मूर्ति है, इबादत कितनी भी कर ले इसकी, लेकिन इसके ये कभी बोल नहीं सकती, ये कभी हरकत नहीं कर सकती। हरकत करने के लिए इसमें जान का होना जरूरी है, तो पत्थर की मूर्ति है। आमिर यमनी और आमिर की बीवी खामोश है, ताज्जुब में, पत्थर की मूर्ति क्या बोल रही है, नूर कैसे चमक रहा है, आसमान पर इतनी रोशनी क्यों है, हर तरफ खुशनुमा माहौल क्यों है। वो कहता है पत्थर की मूर्ति के आज नूर वाला का तशरीफ लाया। आमिर यमनी की बीवी, आमिर यमनी की जो बेटी थी, माजूर थी, वो पास में बैठी हुई, वो भी इस गुफ्तगू को सुन रही थी। उसने मन्नत मान ली बैठे बैठे कि अगर वो नूर वाला आका सच्चा है, गौर से सुनना, यहाँ पर बैठने वाला कोई भी हो, उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, उसका ताल्लुक किसी भी धर्म से हो, हमारे आका ने अल्लाह अकबर इस दुनिया में आकर के हम लोगों पर क्या एहसानात किए हैं। आमिर यमनी की बीवी कहती है यहाँ पर बैठने वाला कोई भी हो, मुस्तफा का मिलाद है, अपने दिलों में मुरादें मांग ले, यकीनन महफिल खत्म होने से पहले इसी साल में इंशाअल्लाह आपकी मुरादें पूरी हो जाएंगी मुस्तफा जाने रहमत की मिलादत के सत्ते में। इसलिए कि आमिर यमनी की बच्ची बैठी हुई थी, पैदाइशी माजूर थी। आमिर यमनी हजारों तबीबों को दिखा चुका, हजारों हकीमों को दिखा चुका, वो कितना अपनी बच्ची का इलाज करा चुका, लेकिन कुछ फायदा उसको हासिल न हुआ। अल्लाह अल्लाह। अब आमिर यमनी की बच्ची बैठ करके पत्थर की मूर्ति की आवाजें सुन रही थी। उसने दिली दिल में मन्नत मानी। क्या मन्नत मानी? अगर वो रसूल जो तशरीफ लाया है, अगर वो नूर वाला आका जो इस दुनिया में तशरीफ लाया है, अगर वो सच्चा है तो उसके सदके में मुझे शिफा हासिल हो जाए, उसके सदके में मेरी माजूरियत खत्म हो जाए। अल्लाह अल्लाह। इधर उसने मन्नत मानी थी कि उसके हाथ पैरों में हरकत पैदा हो गई, हजारों तबीब जो इलाज न कर सके, अल्लाह अकबर, लाखों रुपए खर्च करके जो फायदा हासिल ना हुआ। मुस्तफा जाने रहमत की विलादत हुई, लोगों को पता नहीं कि वो नबी बनकर के तशरीफ लाया है। इधर आमिर यमनी की पैदाइशी माजूर बेटी ने कहा अगर वो नूर वाला आका सच्चा बनकर के आया है तो इसके सदके में मुझे शिफा मिलेगी। हाथ पैरों में हरकत पैदा हुई, वो बच्ची उठ करके खड़ी हो गई, और उठ करके जब खड़ी हो गई तो अपने बाबा जान से कहती, बाबा यकीनन ये पत्थर की मूर्ति जिस रसूल की गवाही दे रही है वो रसूल यकीनन सच्चा है, देखे उसके सदके में मुझे उसके रब ने शिफा अता कर दी। मैं पैदाइशी माजूर थी, अल्लाह ने मुझे ताकत और कुव्वत अता कर दी, चलने फिरने की, बोलने बात करने की ताकत और कुव्वत अता कर दी। आमिर यमनी हैरान है। अल्लाह अल्लाह। अब वो सफर करता है, अब वो पत्थर की मूर्ति से पूछता है कि वो रसूल जो आया है वो है कहाँ। तो पत्थर की मूर्ति कहती है वो अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में तशरीफ लाया है। आमिर यमनी सोचता है जिस रसूल के सदके में मेरी बेटी को शिफा मिली, अब मैं उस रसूल के पास जाऊंगा, उसका कलमा पढ़ करके उसके गुलामों में शामिल हो जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। आमिर यमनी सफर करता है, यमन से सफर करके जाता है मक्का मुकर्रमा में, लोगों से पूछता है यहाँ पर कोई रसूल आया है, यहाँ पर कोई नबी आया है। अल्लाह अल्लाह। तो लोग बताते हैं यहाँ पर किसी रसूल की विलादत नहीं हुई, यहाँ पर कोई नबी तो नहीं आया, लेकिन हाँ अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक बेटा पैदा हुआ है, और वो बेटा जब से पैदा हुआ है अल्लाह अल्लाह तरह तरह के अनवार ज़हूर पजीर हो रहे हैं। तो वो बेटा जब से पैदा हुआ है मक्के की तमाम खुशखसाली दूर हो चुकी है। वो बेटा जब से पैदा हुआ है अब्दुल मुत्तलिब के पोते ने जब से जन्म लिया है, अल्लाह अल्लाह, मक्के की तमाम बकरियों के थन दूध से भर चुके हैं, मक्के में खुशहाली है। अल्लाह अकबर। जब उसकी विलादत हुई तो हरम के सितारे जमीन से लटक आए थे। अल्लाह अल्लाह। जब उसकी विलादत हुई तो दुनिया के तमाम बुत सरनिगू हो गए। काबे की छत पे 360 से ज्यादा बुत थे,
وہ سارے بت سرنگوں ہو گئے اور کعبہ جھوم کر کے کہتا تھا وہ آ گیا جو مجھے بتوں سے پاک کر دے گا۔ اللہ اللہ تمام اوصاف بتائے۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ بیٹا جو پیدا ہوا ہے اگر اس کے پیروں کو دھل کر کے کسی بیمار پر چھڑک دیا جائے پانی تو بیمار شفا پا جاتا ہے۔ وہ جھولے میں لیٹتا ہے، انگلی کا اشارہ جدھر کرتا ہے چاند ادھر ادھر جاتا ہے۔ وہ عامر یمنی کہتا ہے یقیناً وہ کوئی نہیں، وہی نور والا آقا بن کر کے تشریف لایا ہے۔ کہتا ہے کیا مجھے اس کا پتہ بتا سکتے ہو؟ عبد المطلب کے گھر کا پتہ بتایا گیا۔ یہ عامر یمنی جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور کی امی جان سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی کون ہے؟ اللہ آمنہ تیری عظمتوں پر سلام۔ حضور کی امی جان نے کہا کون ہے؟ عامر یمنی کہتا ہے مسافر ہوں، غریب الوطن ہوں، سفر کر کے آیا ہوں۔ آپ کے گھر میں رسول کریم کی ولادت ہوئی، آپ کے گھر میں نبیوں کے سردار کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت عبد المطلب بھی گھر پہ موجود تھے، آمنہ کے حجرے میں موجود تھے، حضور کی امی جان کی حجرے میں موجود تھے۔ جب آپ نے یہ بات سنی کہ کوئی میرے پوتے کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف بھی شان سے کر رہا ہے کہ کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں نبی آخر الزماں کی ولادت ہوئی، آپ دروازے پر آئے، دروازے کو کھول کر کے کہا تم کو کیسے پتا کہ میرے گھر پہ اللہ کا نبی تشریف لایا ہے؟ تم کو کیسے پتا کہ میرے گھر پہ نبیوں کا امام تشریف لایا ہے؟ اللہ اللہ۔ تو عامر یمنی کہتا ہے، عامر یمنی نے اپنی پوری داستان بتا دی کہ میرے گھر پہ بیٹی تھی، پیدائشی معذور تھی۔ اللہ اللہ۔ اس نے پوچھا یہ بتائیں آپ کے گھر پہ جو آپ کا پوتا تشریف لایا ہے یہ کس تاریخ میں آیا؟ تو بتایا 12 ربیع الاول تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، دوشنبے کا دن تھا اور صبح صادق کا وقت تھا جب میرا پوتا اس دنیا میں تشریف لایا۔ عامر یمنی نے اپنے گھر میں جو نور چمکتا ہوا دیکھا تھا، آسمان پر جو نور چمکتا دیکھا تھا، اس تاریخ کو نوٹ کر لیا تھا اور تاریخ کو ملاتا ہے تو وہی تاریخ بیٹھتی ہے جو تاریخ گھر سے لکھ کر کے لایا تھا اور جو تاریخ حضرت عبد المطلب نے بتائی وہ تاریخیں مل جاتی ہیں۔ اور جو عامر یمنی کہتا ہے بے شک میں گواہی دیتا ہوں یہ آپ کے گھر میں جو نور والا آیا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی خاتم النبیین بن کر کے تشریف لایا ہے، اور جب ان کی نبوت کا سورج چمکے گا تب پتہ نہیں میں اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، میری موت ہو جائے میں ابھی سے اس رسول کے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں ابھی سے اس رسول کے اوپر ایمان لاتا ہوں، ابھی سے اس رسول کا جو بھی مذہب ہے اس مذہب کو قبول کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بتاؤ عامر یمنی کی بیٹی کی معذوریت حضور کے صدقے میں، حضور کے میلاد کے صدقے میں ختم ہو سکتی ہے تو ہم سب کی پریشانیاں نبی کے صدقے میں نہیں ختم ہو سکتی، نبی کے میلاد کے صدقے میں نہیں ختم ہو سکتی۔ کون سی ایسی پریشانی ہے؟ ارے جب ان کے داماد مولائے کائنات علی مرتضیٰ مشکل کشا کا نام کسی مشکل میں لے لیا جائے تو وہ مشکلیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ ارے وہ تو علی ہیں، علی کے صدقے میں جن کو ولایت ملی ان ولیوں کا نام اگر مشکل میں لے لیا جائے، غوث اعظم فرماتے ہیں میرا چاہنے والا اگر مشرق میں ہو، میرا چاہنے والا اگر مغرب میں ہو اور اس کے پیروں میں ٹھوکر لگ جائے اور ٹھوکر لگنے کے بعد وہ گرنے لگے مجھے یاد کرے تو میں اس کے ہاتھ پکڑ کر کے اس کو گرنے سے بچا لوں گا۔ اللہ اللہ، جو نبی کی اولاد، نبی کی آل اس طریقے سے مشکل کشائی کرتی ہے وہ نبی اللہ اکبر کی شان سے اپنے امتیوں کی مشکل کشائی کرتا ہوگا، پھر ہم اس رسول کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور کا میلاد صرف ہم نے نہیں منایا بلکہ کافروں نے بھی نبی کا میلاد منایا، غیر مسلموں نے بھی حضور کا میلاد منایا۔ باتیں بہت ہیں، نبی کا میلاد بیان کیا جائے تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن میلاد کا میم بھی ہم بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسی میلاد والے آقا کے صدقے میں سب کچھ ملا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ اللہ، آپ کو پتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے، اللہ اللہ کیا انوار ظہور پذیر ہوئے۔ بس کچھ باتیں کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اس رسول کی ولادت نے ہم کو کیا دیا؟ ہم لوگ دلیلیں مانگتے ہیں کہ تم لوگ رسول کا ذکر کرتے ہو، شرادہ کرتے ہو، گھروں کو سجاتے ہو، لائٹیں لگاتے ہو، جلوس نکالتے ہو، جھنڈے نکالتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ حضور کا میلاد مناتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم کہتے نادانوں، اللہ اللہ، بتاؤ وہ ابو لہب جس نے
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب کی موت کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا تو میں نے اس کا حال پوچھا تو ابو لہب کہتا ہے سخت عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن اللہ دوشنبے کے دن ان انگلیوں سے کچھ پانی چوسنے کو مل جاتا ہے، ان انگلیوں سے کچھ پانی نکلتا ہے جس کو چوس کر کے اپنی پریشانیوں میں کچھ کمی محسوس کرتا ہوں، اپنی تکلیفوں میں کمی محسوس کرتا ہوں۔ پوچھا کہ یہ پانی کیوں نکلتا ہے، انگلیوں سے پانی کیوں نکلتا ہے، تیرے عذاب میں تخفیف کیوں ہوتی؟ بلا جہنم کے اندر اتنا سخت کافر کی قرآن نے جس کی صراحت کے ساتھ مذمت فرمائی ہو، اللہ اکبر، جس کی مذمت میں ایک پوری سورہ نازل ہوتی ہو تبت یدا کر کے، اس پر بھی جہنم میں کوئی رحم کی گنجائش ہے؟ تو پوچھا گیا تو نے عمل کیا کیا تھا؟ ابو لہب کہتا ہے کہ جب میرے بھتیجے کی ولادت ہوئی، جب میرے بھائی کے گھر میں میرے بھتیجے کی ولادت ہوئی، محمد کی ولادت ہوئی، تو میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں، میری باندی سویبہ نے آ کر کے مجھے بتایا کہ تمہارے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو میں نے اپنی بھتیجے کی خوشی میں، بھتیجا پیدا ہونے کی خوشی میں 2 انگلیوں سے اشارہ کیا کہ جا تو آزاد ہے۔ اللہ اکبر، 2 انگلیوں سے اشارہ کر دیا کہ جا تو آزاد ہے۔ تو بھتیجے ہونے کی بنا پر میں نے کہا آزاد ہے، نبی ہونے کی خوشی میں نہیں کہا کہ تو آزاد ہے، بلکہ میرے گھر بھتیجا پیدا ہوا تھا، بھتیجے کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، بھتیجا سمجھ کر کے ابو لہب نے آزاد کیا، بھتیجا ہی سمجھ کر کے ولادت کی خوشی تو منائی، حضور کی ولادت کی خوشی تو منائی، بھتیجا سمجھ کر کے۔ تو اللہ اکبر، قرآن نے اس کے کفر کی مذمت فرمائی صراحت کے ساتھ میں، لیکن جب وہ قبر میں گیا، اب حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تو بتاتا ابو لہب کی دوشنبے کے دن انگلیوں سے کچھ پانی چوسنے کو ملتا ہے جس سے میں اپنی تکلیف میں کمی محسوس کرتا ہوں۔ یار، جس کی قرآن نے مذمت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ مذمت فرمائی ہو، ایسا بدبخت، اتنا بدترین انسان کہ جس نے کوئی کمی نہ چھوڑی ہو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تکلیف پہنچانے میں، ان کی تکذیب کرنے میں، ایسے انسان پر بھی جہنم کے اندر رحم کیا جا رہا ہے۔ کس بنا پر؟ کہ اس نے بھتیجے کی خوشی منائی تھی، بھتیجا ہونے کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ پھر ہم مومنین اپنے مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کس کن نعمتوں سے ہم کو نوازے گا یہ تو اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ اللہ باتیں بہت ہیں، آپ کو پتا ہے جب وہ رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امی جان کے پیٹ میں تشریف لائے، حضور کی امی جان سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں جب وہ نور مصطفیٰ میرے شکم میں آیا، پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میری عبادت کی جائے، میرے سامنے رویا جائے، میرے سامنے گڑگڑایا جائے، میرے سامنے سجدے کیے جائیں، تو اس نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ اپنے محبوب کے نور کو پیدا کرنے کے بعد میں کہا میرا محبوب بن جا، بس حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت مبارکہ تیار ہو گئی، حضور کا نور پیدا ہو گیا، نور بن گیا۔ جیسا کہ میرے رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اس کے بعد میں اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی صلب اطہر میں رکھا۔ اب آدم علیہ السلام کے پیچھے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں مولا یہ میرے پیچھے ایسی کون سی چیز رکھی کہ تیری مخلوق پیچھے سے اس کی زیارت کر رہی ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اس بات پر مولا نے ارشاد فرمایا آدم وہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے، وہ عبداللہ، وہ محمد ابن عبداللہ کا نور ہے جو میں نے تیری صلب میں رکھا ہے۔ تو حضرت آدم کہتی مولا اسے کسی ایسی جگہ پر رکھ دے کہ میں بھی اس کی زیارت کر سکوں، سامنے سے تیری مخلوق اس کی زیارت کرے، تیرے فرشتے سامنے سے اس کی زیارت کریں۔ تو اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا، تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے۔ اب آدم علیہ السلام کہتے مولا تیری تمام مخلوق تو اس نور مصطفیٰ کی زیارت کر رہی، کسی ایسی جگہ رکھ تاکہ میں بھی اس کی زیارت کر سکوں۔ آدم بھی اس نور مصطفیٰ کے دید کے متمنی ہیں۔ پھر اس نور مصطفیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس نور کو اپنے انگوٹھوں میں دیکھا تو اپنے انگوٹھوں کو اپنی زبان سے لگایا، اپنی آنکھوں سے لگایا، تب جا کر کے اس کو پتا چلا کہ حضور کا نام آنے پر اپنے انگوٹھوں کو چوم لینا یہ شرک و بدعت نہیں بلکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لیکن انہیں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو پتا نہیں کیا تکلیف ہے، اللہ جو شرک و بدعت کی مشینیں لے کر کے چل رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ کیا تم یا رسول اللہ پکارتے ہو، اور کیا 12 ربیع الاول کو حضور کا
میلاد مناتے ہو، یہ دن تو وفات کا دن ہے۔ ہم کہتے نادانو، ہمیں پہلے حضور کی ولادت کا جشن منا لینے دو، وفات کا تو بعد میں سوچا جائے گا۔ اور بلکہ ہم کیوں وفات منائے؟ ہم تو وفات کا جشن، وفات کا شوق تو وہ منائے جس کا نبی مر گیا ہو۔ ہمارا نبی تو آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ ہمارے امام اہل سنت نے ہم کو عقیدہ دے دیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر جو ہے آدم علیہ السلام نے انگوٹھوں کو بوسہ دیا۔ حضور کی امی جان کہتی ہیں جب وہ نور مصطفیٰ میرے شکم میں آیا، اسلاب طاہرہ حام طیبہ سے منتقل ہوتا ہوا، جب وہ نور مصطفیٰ حضرت آمنہ کی شکم اطہر میں آیا، حضرت آمنہ کہتی ہیں آج میرے گھر میں روزانہ اپنے خوشبو لگایا کرتی تھی، لیکن آج مجھے کوئی خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج میرے جسم سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی ہیں، آج میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے اور میرے گھر کے در و دیوار کو مہکا رہی ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے روزانہ اپنے گھر میں روشنی کے لیے چراغ جلایا کرتی تھی، لیکن آج چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ پوچھا جاتا ہے کیوں؟ تو حضرت آمنہ کہتی ہیں آج میرے جسم سے، میرے کپڑوں سے نور چھن چھن کر کے نکلتا ہے، اور وہ نور نکل کر کے میرے گھر کے در و دیوار کو روشن و درخشاں کر دیتا ہے۔ حضور کی امی جان اور کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ حضور کی امی جان نے ارشاد فرمایا روزانہ جب گھر سے باہر نکلتی تھی میرے پیروں میں کچھ کنکریاں چپ جایا کرتی تھی، کچھ گٹیاں چپ جایا کرتی تھی، لیکن آج جب اپنے گھر سے باہر نکلتی ہوں تو میرے پیروں میں کوئی کنکری نہیں چپتی، کوئی گٹی گڑتی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، بلکہ مکے کی ساری زمین میرے قدموں کے نیچے مثل موم کی طرح نرم ہو جاتی ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میں حیران تھی، اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں کسی نے مجھ پر جادو تو نہیں کر دیا، کہیں کسی نے مجھ پر سحر تو نہیں کر دیا؟ ہم کہتے ہیں آمنہ کہیں کسی نے تجھ پہ سحر نہیں کیا، کسی نے تجھ پہ جادو نہیں کیا۔ آمنہ تیری عظمتوں پر سلام، آمنہ تیری عظمتوں پر قربان۔ کسی کا بیٹا ولی ہوگا، کسی کا بیٹا انجینئر ہوگا، کسی کا بیٹا ڈاکٹر ہوگا، کسی کا بیٹا محدث ہوگا، کسی کا بیٹا مفکر ہوگا، کسی کا بیٹا مجدد ہوگا، کسی کا بیٹا نبی ہوگا۔ آمنہ تیری عظمتوں پر سلام، تیرا بیٹا صرف نبی نہیں ہے بلکہ وہ سید الانبیاء بن کر کے تشریف لایا ہے۔ اس کی نگاہیں اٹھے گی تو اللہ قبلے کو تبدیل فرما دے گا، اس کا اشارہ ابرو ہوگا تو چاند تو ٹکڑے میں تقسیم ہو جائے گا، وہ اشارہ کریں گے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے گا۔ آمنہ تیری عظمتوں پر سلام۔ حضور کی امی جان کہتی ہیں اور آگے چلتی ہوں تو مکے کی تمام بکریاں میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور اپنے سروں کو جھکا کر کے کہتی ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضور کی امی جان کہتی ہیں اور آگے چلتی ہوں تو جو سوکھا ہوا درخت میرے پاس آتا ہے میں اس کے پاس سے گزر جاتی ہوں تو وہ سوکھا ہوا درخت ہرا بھرا ہو جایا کرتا ہے، کوئی بے پھل درخت ہوتا ہے اس کے پاس سے نکل جاتی ہوں تو اس میں پھل لگ جاتے ہیں۔ حضور کی امی جان کہتی ہیں اسی پر بس نہیں، مکے کی تمام بکریاں، مکے میں جتنے پیڑ تھے وہ پیڑ تو مجھے صلاۃ و سلام کر رہے تھے، لیکن میں اور غور کرتی ہوں تو چھوٹے چھوٹے سے کنکر، چھوٹے چھوٹے سے پتھر مجھے سلام کر رہے تھے اور کہتے ہیں صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے امام اہل سنت کہتے ہیں ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور کی امی جان کہتی ہیں اور آگے جاتی ہوں روزانہ کنویں پر جو ہے تمام عورتیں قطار لگا کر کے کھڑی رہتی تھی، لائن لگا کر کے کھڑی رہتی تھی کہ سب کے بعد میں مجھے بھی پانی لینا پڑتا تھا، لائن میں لگ کر کے پانی لینا پڑتا تھا، لیکن آج عورتیں مجھے دیکھ کر کے ہٹ جاتی ہیں اور ہٹ کر کے کہتی ہیں آمنہ پہلے تو پانی بھر لے تیرے بعد میں ہم پانی بھریں گے۔ آمنہ کہتی ہے اللہ حیران ہوں میں آج میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، آج یہ لوگ میری اتنی عزت کیوں کر رہے ہیں؟ صرف لوگ ہی نہیں بلکہ تیری عزت، بلکہ تیری اللہ اکبر تمام فرشتے تیری عزت کر رہے ہیں، خدا کی ساری خدائی تیری عزت میں محو مستغرق ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں اور قریب جاتی ہوں روزانہ کنویں میں جو ہے رسی کی مدد سے پانی نکالا کرتے تھے، کنویں کا پانی جو ہے اس قدر تہ میں جا چکا تھا کنویں کی کہ
बिना रस्सी के पानी निकालना नामुमकिन था। किसी बर्तन में रस्सी बांध करके उसमें से पानी निकालते थे रस्सी और बर्तन की मदद से। लेकिन आज एक हैरत अंगेज मंजर मेरे सामने आता है। हुजूर की अम्मी जान कहती हैं, आज मैं जब कुएं के करीब गई और कुएं में जब मैंने देखा तो कुएं का पानी कुएं की तह में जा चुका था। मैंने कुएं में देखा तो मेरे माथे से एक नूर चमका, एक रोशनी चमक करके कुएं की तह में गई और कुएं की तह में जो पानी था वो नूर चमक करके उस तह में उस पानी पर पड़ा और कुएं का तमाम पानी उबल करके ऊपर आने लगा। अल्लाह अल्लाह, मैंने भी पानी भरा, मेरे साथ वाली तमाम औरतों ने पानी भरा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिरी बात कह करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। साहिबे मौहिबुल लदनिया कहते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की विलादत हुई उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के मलाइका, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते आमिना के घर को चारों तरफ से घेरे हुए थे। जब हुजूर की विलादत हुई तो तमाम फरिश्ते दुरूद व सलाम पढ़ रहे थे, सलात व सलाम पढ़ रहे थे। लेकिन अल्लाहु अकबर, तमाम फरिश्ते खुश थे, अल्लाह की तमाम मखलूकात खुश थी। लेकिन अगर कोई रो रहा था तो वो शैतान रो रहा था, अगर कोई परेशान था तो इब्लीस परेशान था, अगर किसी पर मुसीबत टूट रही थी तो वो शैतान पर टूट रही थी। हम कहते यार अल्लाह अकबर, हमारा नबी जब पैदा हुआ, हमारे नबी की जब विलादत हुई तो फरिश्तों ने खुशियां मनाई, जिब्रील अमीन ने खुशियां मनाई। अल्लाह अल्लाह, हम जिब्रील वाले हैं, हम फरिश्तों वाले हैं, इसीलिए तो हुजूर की विलादत पर खुशियां मनाते हैं। अल्लाह अकबर, जो शैतान वाला है वो नबी की विलादत पर परेशान होता है, वो नबी की विलादत पर जो है मगमूम हो जाता है। हम तो जो है उस जिंदा रसूल को हमेशा के लिए जिंदा मानते हैं, उसको हाजिर और नाजिर मानते हैं। बल्कि कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी जो है लोगों की रगे गुलू से भी ज्यादा करीब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर की मिलाद ने हमको क्या दिया आपको पता है? अगर हुजूर की मिलाद ना होती तो अल्लाह तबारक व तआला का पता भी हमको ना चलता। अल्लाह तबारक व तआला का पता अगर हमको कहीं से चला तो हुजूर की मिलाद के सत्ते में चला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस रसूल ने हमको इतना सब कुछ दिया, आज हम उस रसूल के लिए क्या करते हैं? उसी रसूल का कौल है, उसी रसूल की हदीस पाक है कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। आज हम कितने वक्तों की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं? आज हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया। आपको पता है स्याह सित्ता में रिवायत मौजूद है कि बंदे और ईमान और कुफ्र में फर्क नमाज का छोड़ देना ही। जिसने नमाज कज़ा कर दी गोया कि उसने अपने ईमान और कुफ्र के दरमियान, बताया गया कि ईमान और कुफ्र के दरमियान में नमाज का छोड़ देना फर्क है। जिस बंदे ने नमाज छोड़ दी गोया कि उसने कुफ्र की हद तक वो चला गया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के